صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ سلسلہ ضیمیہ کے زیر اہتمام اس آن لائن روحانی کلاس 17 دسمبر 2023 آج کی اس روحانی کلاس کے سب شرکاء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے ابا جی کا ایک خطاب سماعت فرمایا۔ اس خطاب میں ابا جی نے جو نکات بیان فرمائے ہیں میں کوشش کروں گا کہ مختصراً اس کی کچھ شرح آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ابا جی نے سب سے پہلے تو سلام اور دعا کے بعد فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں استعمال کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، بہت زیادہ اس کو غور سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ کچھ نعمتوں کا تعلق ہمارے اپنے وجود سے ہے اور کچھ جو ہمارے اپنے شخصیت میں، ہماری ذہن میں، ہماری صلاحیتوں کی شکل میں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ کچھ نعمتوں کا تعلق ہمارے خارج سے ہے، یعنی اس دنیا کے سارے وسائل اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو میری اپنی صلاحیتیں ہوں یا اس دنیا میں اللہ کی طرف سے عطا کردہ وسائل ہوں، مجھے ان سب کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ان سب کو بہتر طور پر استعمال کرنا سیکھنا چاہیے۔ ایک صاحب ہیں، ان کے اندر ایک مصوری کی صلاحیت ہے کہ وہ بہت اچھے مصور بن سکتے ہیں، اور یہ ایک صلاحیت ان کو قدرت کی طرف سے ملی ہوئی ہے، خودداد صلاحیت ہے۔ تو انہیں پھر اس صلاحیت کو امپروو کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ایک صاحب ہیں، وہ بہت اچھا بول سکتے ہیں، تو انہیں اس صلاحیت کو مشق کے ذریعے کسی کی شاگردی میں جا کے اور کوشش کر کے اس صلاحیت کو امپروو کرنا چاہیے۔ اسی طرح کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے، کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص خوبی سے نوازا ہے، کسی کو کسی سے نوازا ہے، تو ان سب پہ ہمیں ان سب خوبیوں کو ہمیں بہتر طور پر سامنے لانا چاہیے، ان سب خوبیوں کو ہمیں برتنے والا بننا چاہیے۔ ایک صاحب ہیں، ان کے اندر کوئی فرض کرو کہ کسی چیز کی بہت اچھی صلاحیت موجود ہے، ان کے اندر کوئی بڑی خوبی موجود ہے، کسی کے اندر کوئی بہت بڑا کھلاڑی ہے چھپا ہوا، اور کسی کے اندر کوئی بہت بڑا فنکار ہے، اس کے اندر ایک پوٹینشل ہے، اور وہ اس پوٹینشل کو کام میں نہیں لا رہا، تو سمجھو کہ وہ اللہ کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں عطا فرمائیں، ہم ماشاءاللہ ہمارے یہاں بچے بیٹھے ہیں، نوجوان ہیں، بڑے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں میں کیا کیا پوٹینشلز ہیں، بچوں میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں، ان کے اندر کیا کیا، ان کی کون کون سی خوبیوں کو زیادہ اجاگر کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح ہم ان کی خوبیوں کو، ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے، ابا جی فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ایک ہوتا ہے زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور سلسلہ ضیمیہ کے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ نعمت کا صحیح شکر اس کا درست استعمال ہے۔ اللہ نے ایک نعمت دی، آپ اسے اللہ کی شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ بہتر طور پر استعمال کرنا سیکھ لیجئے، بہتر طور پر استعمال کرنا شروع کر دیجئے، تو یہ اس نعمت کا صحیح شکر ہوگا، اور اللہ کی عطا کردہ نعمت کے درست استعمال کے ذریعے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائیے، دوسرے انسانوں کے لیے فیض کا اور بھلائی کا اور خیر کا ذریعہ بنیے، اور انسانوں کے علاوہ اللہ کی سب مخلوقات کے لیے، اللہ کی سب مخلوقات کو اپنی صلاحیتوں سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ تو یہ ہوگا نعمت کا عملی شکر ادا کرنا۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں میں، ہم میں، ہمارے بھائی بہنوں میں،
دوسرے لوگوں میں، ہمارے شاگردوں میں، ہمارے دوستوں میں جو صلاحیتیں، جو خوبیاں موجود ہیں، ان خوبیوں کو، ان صلاحیتوں کو پروان چڑھایا جائے، انہیں بڑھاوا دینے کی کوشش کی جائے، اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو، سلسلے کے بھائی بہنوں کو ان کی خوبیوں پر ان کو سراہا جائے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے۔ کسی نے کوئی اچھا جملہ لکھا تو اس کو کہنا چاہیے بھائی آپ نے بہت اچھا لکھا ہے۔ کسی نے کوئی اچھی بات کہی، ہمیں کہنا چاہیے آپ نے بہت اچھا کہا۔ کسی کے اندر ہمیں کوئی خوبی نظر آئی تو ہمیں اس کی داد دینی چاہیے، اس کی ستائش کرنی چاہیے، کیونکہ جو پرفارمنس پر جو اپریسیشن ہوتی ہے وہ پرفارمنس کو مزید بہتر بنانے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے، اور اچھی پرفارمنس پہ کو اپریشیٹ نہ کیا جائے تو اس سے بندے کا دل جو ہے وہ تھوڑا سا بجھ جاتا ہے، اور پرفارمنس کو اپریشیٹ کیا جائے تو اس سے دل بڑھتا ہے، آگے مزید کام کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نعمت سمجھیں، اور اس نعمت کا بہتر استعمال کرنے کے لیے عملاً ہم کوشش کریں، اور جو لوگ اپنی خوبیوں، اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا رہے ہیں، اس کا اظہار کر رہے ہیں، ہم خوش دلی کے ساتھ ان کو اپریشیٹ کرنے والے بنیں، ان کو ہم اپریشیٹ کرتے رہیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، وہ مزید آگے بڑھیں۔ نعمتیں استعمال کرنی چاہیے۔ اس نقطے کے بعد ابا جی نے فرمایا کہ ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اور آگے فرمایا کہ کوئی کسی علاقے میں رہتا ہے جہاں ٹھنڈ ہے تو اس کا رنگ گورا ہو گیا، کوئی کسی علاقے میں رہتا ہے جہاں گرمی زیادہ ہے تو اس کا رنگ سیاہی کی طرف چلا گیا، کوئی معتدل آب و ہوا کے علاقے میں رہتا ہے تو اس کا رنگ گندمی ہو گیا۔ تو یہ جو کلرز ہیں انسانوں کے درمیان، یہ کوئی خوبی یا خامی نہیں ہے، بلکہ یہ موسمی اثرات کے تحت صدیوں تک ایک ہی موسمی اثرات میں رہنے کا نتیجہ ہے۔ اس سے کسی انسان کو برتر سمجھنا یا کسی کو کمتر سمجھنا یہ ہرگز درست نہیں ہے، یہ تو موسموں کا فرق ہے۔ کوئی شخص گوری رنگت والا ہو، کوئی شخص سیاہی مائل ہو، کوئی شخص گندمی رنگت کا ہو، بلڈ گروپ سب کے سیم ہیں، اے بی پازیٹیو، او، سب کے سیم بلڈ گروپ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ جو خون کے جو گروپ دریافت کیے گئے ہیں اس کا انسان کی رنگت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا انسان کے موسمی ماحول سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارا جو بلڈ پریشر ہے وہ سب کا سیم ہے، جو بلڈ پریشر کے ناپنے کے جو اسٹینڈرڈس ہیں وہ سیم ہیں۔ بخار کا جو نارمل ٹیمپریچر ہے 98.56 وہ سب کا سیم ہے، اس کا رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جس طرح سے یہ علامتیں، طبعی علامتیں سیم ہیں، اسی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سب انسانوں کے حقوق، سب انسانوں کی صلاحیتیں، سب انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، یہ سب سیم ہیں۔ اور اسلامی تعلیمات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، برتری کا اگر کوئی معیار ہے، فضیلت کا اگر کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نظر میں تم میں سے زیادہ تکریم والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اس قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملنے والی رہنمائی کی روشنی میں بابا صاحب نے فرمایا کہ آدم و حوا کی اولاد میں رنگت کی تبدیلی کی وجہ
کوئی فضیلت یہ کوئی کمی کا معیار نہیں ہے، بلکہ یہ موسمی تغیرات کی وجہ سے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم سب کو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں، اور ہمارے آبا جد امجد آدم اور حوا جنت میں تھے، جنت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری جنت تک ان کو رسائی دی ہوئی تھی، ان کو جنت میں رسائی ملی ہوئی تھی ہر جگہ، اور ان سے کہا گیا کہ ساری جنت تمہاری ہے، یہاں کی ساری نعمتیں تمہاری ہیں، انہیں تم جہاں سے چاہو خوش ہو کر استعمال کرو، لیکن ایک درخت کے قریب مت جانا۔ ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا۔ اس کے بارے میں مختلف باتیں کہی جاتی ہیں، شکریہ جی، اس کے بارے میں مختلف باتیں کہی جاتی ہیں۔ روحانیت اساتذہ اس بابت یہ فرماتے ہیں کہ انہیں درخت کے پاس جانے سے جو منع کیا گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس درخت کے قریب جانا آدم کے دل میں موجود یقین کو متاثر کرے گا، اور آدم کو شک کا سامنا ہوگا، اور اس درخت کے قریب جانا یقین کو متاثر کر کے شک کے دروازے کھول دے گا۔ اساتذہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ یقین متاثر ہوگا اور شک کا راستہ کھلے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس درخت کی ایک خاصیت یہ تھی کہ اس میں رنگ مسلسل تبدیل ہوتے تھے، اور رنگوں کی تبدیلی ایک طرح سے ایک شک یا اضطراب یا کنفیوژن کا ذریعہ بنتی ہے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بلو ہے، لیکن تھوڑی دیر میں وائٹ ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں وائٹ ہے لیکن وہ گرین ہو گیا۔ تو اصل رنگ کیا ہے، اس کے بارے میں ایک کہنا چاہیے کہ یہ ایک کنفیوژن آئی، اور وہ جو فیز ہے، یہ تبدیلی، اس طرح کی جو تبدیلی ہے جنت کی فضا میں، جنت کے ماحول میں، اس تبدیلی پر کوئی رائے قائم نہ کر سکنا یقین کے متاثر ہونے کا اور شک اور وسوسوں کا ذریعہ ہے۔ لہذا جنت کی فضا اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو، وہ اسٹیٹ آف مائنڈ جس میں یقین ڈھل مل ہو اور شک اور کنفیوژن حاوی ہو، جنت کی فضا کے لیے یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ لہذا ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ اب زمین پر جائیں، اور وہاں جا کے آپ کو اللہ نے جو اختیارات دیے ہیں اس کے تحت اپنی زندگی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہدایت دی ہے اور جو ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی رہے گی، اس کے مطابق زندگی بسر کیجئے، یعنی اپنا یقین بحال کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور جب یہ چیز ہو جائے گی تو آپ کو آپ کا وطن، آپ کا ایمان، آپ کے اچھے اعمال آپ کو آپ کا وطن جنت واپس دلانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا یقین مضبوط ہے تو ہماری جنت کی فضا سے، جنت کے ایٹماسفیئر سے ہماری کمپیٹیبلٹی بنتی ہے، ہماری مطابقت بنتی ہے۔ اور اگر یقین کمزور ہے،
شک کا غلبہ ہے تو جنت کی فضا سے ہماری کمپیٹیبلٹی نہیں بنتی اور ہماری مطابقت نہیں بنتی۔ تصوف کی تعلیمات اپنے شاگردوں کو یہ سمجھانا چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، اللہ تعالیٰ کی سب صفات میں ہمارا یقین بہت پختہ ہونا چاہیے، اور کمزور یقین اور شک پر مبنی ذہن کے ساتھ ہم حقیقت کی راہوں میں سفر نہیں کر سکتے۔ تو تصوف کے اساتذہ اپنے شاگردوں کا یقین اللہ کی ذات میں مضبوط کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ حقیقت کے سفر میں، راہ سلوک میں اپنا سفر بہتر طور پر طے کرنے کے قابل ہو سکیں۔ یہ نقطہ سمجھانے کے بعد بابا صاحب نے اس خطاب میں فرمایا کہ آپ ایک تجربہ کر لیں۔ یہ تجربہ ہے، اس تجربے کا تعلق ہے بنیادی طور پر چیزوں کے تیزی سے تبدیل ہونے یا چیزوں کے تبدیل نہ ہونے سے۔ بابا جان نے فرمایا کہ اگر کسی شے کو آنکھ جھپکائے بغیر دیر تک دیکھا جائے، کسی شے کو آنکھ جھپکائے بغیر کنٹینیوس چند منٹ تک دیکھا جائے، یا کسی ایک رنگ کو جو ایک فلورسنٹ کلر ہو، چمکدار کلر ہو، ایک ایسا رنگ جس میں چمک بھی ہو، اسے چند منٹ تک دیکھا جائے تو اس سے دماغ میں کئی طرح کی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ ہم کسی چیز پہ نظر جما لیں، دیر تک اسے دیکھیں کہ کوئی کلر ہو، چمکدار کلر ہو، ہم اسے دیکھیں تو ہمیں اپنے دماغ میں کئی طرح کی ایکٹیویٹیز فیل ہوتی ہیں، اور پھر ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس چیز پہ نظر جمائی ہوئی ہے، دیکھتے 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 کنٹینیوس دیکھتے دیکھتے وہ چیز نظروں سے اوجھل محسوس ہوتی ہے، ہمیں سامنے موجود ہوتی ہے، ہمارے سامنے رکھی ہوتی ہے، ہم اسے کنٹینیوس دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ نظروں سے اوجھل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ تو بابا جان نے فرمایا کہ جی آپ ایک چاہیں تو تجربہ کر لیں، نظر جما کے دیکھیں ایک کلر کو، چمکدار کلر کو چند منٹ تک۔ اس دوران جو کچھ آپ کو اپنے ذہن میں نظر آئے، کیونکہ دیکھنا جو ہے نا وہ ذہن کا دیکھنا ہے، آنکھ اس کا ذریعہ بنتی ہے۔ دیکھتے ہمارے دماغ سے، ہماری آنکھوں سے دماغ میں ایک سگنل جاتا ہے، وہ سگنل معنی پہناتا ہے کہ یہ کون ہے۔ ہمارے کانوں سے دماغ میں سگنل جاتا ہے، وہ سگنل بتاتا ہے کہ یہ کس کی آواز ہے، یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہماری آنکھوں سے ایک روشنی جاتی ہے اور وہ روشنی بتاتی ہے کہ یہ سامنے کیا ہے۔ تو دیکھنا ذہن کا دیکھنا ہوتا ہے۔ جب ہماری آنکھ بند ہوتی ہے تو تب بھی ہمارے ذہن میں مناظر چل رہے ہوتے ہیں، یا جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، نیند میں ہوتے ہیں، تب بھی ہمارے سامنے ہم خواب دیکھتے ہیں، تو اس وقت ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ تو دیکھنا ذہن کا دیکھنا ہوتا ہے اصل میں۔ تو اس مشق کے ذریعے جو بابا جان نے آپ کو بتائی، اس مشق کے ذریعے یہ ہوگا کہ آپ ایک چیز پہ نظر جمائیں گے اور آپ کے ذہن میں آپ کو مختلف رنگ، مختلف شکلیں یا مختلف ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی،
تو بابا جان نے فرمایا کہ بھئی جو کچھ آپ کو نظر آئے آپ اسے یاد کر لیں اور بعد میں اسے کاغذ پر لکھ لیں۔ یہ مشق زیادہ کی جائے تو بابا جان نے فرمایا کہ سامنے موجود شے جس پر نظر جمائی گئی ہو وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور اس مشق کے ذریعے ایک رنگ کو زیادہ اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مشق ہے، ایک ٹاپک پہ بابا جان نے بات کی ہے، بلکہ 2-3 ٹاپک سے بات ہوئی ہے۔ نعمتوں کا استعمال، آدم و حوا کی اولاد، انسانوں میں رنگت کی تبدیلی، جنت میں آدم اور حوا کا قیام، وہاں یقین کے ساتھ رہنا، ساری جنت میں پوری جنت میں آدم کی رسائی، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے منع کرنا، یہ سارے نکات آج بابا جان کے خطاب میں شامل ہیں۔ اور اس کے آخر میں بابا جان نے ایک مشق تجویز فرمائی ہے اور فرمایا کہ بھئی جو آپ کی کوئی کیفیات ہوں تو آپ انہیں لکھ لیں۔ یہ جی آج بابا جان کی کے خطاب سے چند نکات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ اس خطاب پہ آپ مزید غور کریں گے، اپنے مراقبہ حال میں بیٹھ کے ساتھیوں کے ساتھ، یا انفرادی طور پر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ مزید اس کی شرح آپ کے ذہن میں آئے گی، اور آپ کو نکات کو سمجھنے میں اور اس سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے میں انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ اس سیشن کے لیے، اس سیشن کے لیے بھی اتنا ہی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔